ہمارے اجداد دیندار اشخاص تھے اور ان کے نام سب پشتوں میں رہتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سرا کی کتاب 44واں باب 1 اور 9 تا 13 آیت مقدسہ۔ آؤ ہم پشت کے مطابق ان دیندار اشخاص یعنی اپنے اجداد کی تعریف کریں۔ انہوں نے نام پیچھے چھوڑا کہ لوگ ان کی تعریف کرتے رہیں، اور ان میں سے بعض بے یادگار رہے اور یوں ہلاک ہوئے گویا کبھی تھے ہی نہیں، اور یوں ہو گئے گویا کبھی پیدا نہ ہوئے، اور یوں ہی ان کے بعد ان کی اولاد بھی، لیکن یہ دیندار آدمی تھے، اور ان کی نیکی باطل نہ ہوگی، ان کی نیک بختی ان کی نسل کے ساتھ بھی رہے گی، اور ان کی اولاد وعدوں کی وارث ہوگی، ان کی نسل اور بعد ازاں ان کی اولاد بھی انہی کی خاطر احکام پر قائم رہے گی، ان کی نسل ابد تک ہمیشہ رہے گی اور ان کی عزت نہ مٹے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور 150 جماعتی جواب۔ خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، مقدسوں کی جماعت میں اس کی حمد گونج اٹھے۔ اسرائیل اپنے خالق سے شادمان ہو، فرزندان صہیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہو۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے۔ یہ رقص کے ساتھ اس کی حمد کریں، ہنجریوں اور بربط کے ساتھ اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے اور غریبوں کو فتح مندی سے آراستہ کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے۔ مقدسین جلال میں خوش ہوں، وہ اپنے پلنگوں پر خوشی سے للکاریں۔ خدا کی ستائش ان کے ہونٹوں پر ہو، اس کے تمام مقدسین کا یہ فخر ہے۔ ہاللویہ۔ جماعتی جواب۔ خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب 11ویں آیت سے 26ویں آیت۔ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، خدا پر ایمان رکھو۔ ایک دن یسوع یروشلم میں داخل ہوا اور ہیکل میں آیا اور سب چیزوں پر نظر دوڑا کر ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ اور دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے باہر آئے تو اس کو بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک سرسبز درخت دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب وہ اس کے پاس آیا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ تب اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے۔ اور اس کے شاگردوں نے سنا، اور وہ یروشلم میں آئے اور وہ ہیکل میں داخل ہو کر انہیں جو ہیکل میں خرید و فروخت کرتے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور تعلیم دے کر ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہے۔ جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے یہ سنا تو اسے ہلاک کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ وہ اس لیے اس سے ڈرتے تھے کہ کل عوام اس کی تعلیم پر متوجہ ہوتے تھے۔ اور جب شام ہوئی تو وہ شہر سے باہر چلا گیا۔ صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہ انجیر کا درخت جڑ سے سوکھ گیا ہے۔ تب پترس کو یاد آیا اور اس نے اسے کہا، ربی، دیکھ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے۔
यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना लाए बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है हो जाएगा, तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि तुमने पा लिया है तो तुम उसे पाओगे। और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावे रखते हो तो माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ ना करेगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।